بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک اور آسان وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کو دیکھیے، اللہ نے جتنے بھی خزانے، جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بلا استحقاق ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ استحقاق سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کا حق نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے مانگنے میں کمی نہ کریں، مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائیں گے ہر وہ چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی میں ایک شوہر کا مسئلہ ہے۔ عمومی طور پہ بہت سی مستورات شوہر کے حوالے سے پریشان ہیں، غصہ کرتا ہے، جھگڑالو ہے، بات بات میں نقص نکالتا ہے، بہن کی، ساس کی، ماں کی باتوں میں آ کر ذلیل کرتا ہے، یا ناجائز تعلقات ہیں، باہر زیادہ دل لگتا ہے، گھر میں رہتا نہیں، تو عجیب حالات ہیں۔ اس میں عمومی طور پہ گائیڈ کیا جاتا ہے، او جی آپ کے اوپر تو جادو ہوا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر مستورات 2-3 باتوں پر عمل کر لیں، میری یہ 2-3 انسٹرکشنز کو فالو کر لیں، تو انشاءاللہ ساری زندگی شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے نماز قضا نہیں کرنی۔ اذان ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلا کام نماز کرنا ہے۔ اذان کے بعد بھی لگی رہتی ہیں، ابھی تو فلاں کام ہے، یہ کام کر کے کرتی ہوں، یہ کام کر کے روٹی پکا لوں پھر نماز پڑھتی ہوں، کھانا کھا لوں پھر نماز پڑھتی ہوں۔ نہیں، اذان ہو گئی، پہلے دھیان رکھیں نا، اذان ہونے والی، اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ دیں۔ جب آپ اللہ کے بلانے پر سارے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف جائیں گی، اللہ کو راضی کریں گی، پھر اللہ ہر بندے کو آپ سے راضی کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کو آپ ناراض کریں گی، پھر ہر بندہ آپ سے ناراض ہوگا، اور یہی ایک فیکٹ ہے۔ تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹائم پہ، اہتمام کے ساتھ، وقت کے اہتمام کے ساتھ۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، گناہوں کو 100% چھوڑنا ہے، جس میں سب سے بڑا گناہ شوہر کے حوالے سے وہ غیبت ہے۔ اپنے شوہر کے بارے میں نہ ماں باپ کو بتائیں، نہ بہن بھائیوں کو بتائیں، نہ رشتہ داروں کو بتائیں، کسی کو بھی کوئی کسی قسم کا شوہر کا عیب نہ بتائیں۔ دیکھیے، یہ سارے کے سارے آپ کے شوہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ آپ کے شوہر کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپنے شوہر کے عیب، اپنے شوہر کی برائیاں جو آپ کو دکھ دیتا ہے، رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ تہجد کے وقت اللہ رب العزت سے دعا میں بتائیے، اللہ دیکھیے نا میرا شوہر میرے ساتھ کیا کرا ہے، آج یہ بات ہوئی، اس پہ اس نے غصہ کیا، آج فلاں بات ہوئی، آج ماں کے کہنے پہ، آج بہن کے کہنے پہ، آپ بتائیے اللہ کو۔ اللہ کا ایسا تعلق ملے گا کہ یہ لوگ پھر آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، گناہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، شوہر کی غیبت نہ کرنا، یہ تیسری بات کر لیجئے۔ اور چوتھی بات، اس وظیفہ کو آپ نے کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، جمعرات اور جمعۃ الوداع ہے، کیونکہ یہ خاص طور پہ اس دن یا اس کے بعد بھی رمضان کے پورے مہینے میں جو بھی دن رہ گئے ہیں، آپ کو جب بھی یہ وظیفہ ملے آپ اس کو کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا ودود یا اللہ، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں حاجت کی نیت سے۔ اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد یا ودود یا اللہ پڑھیں 11 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنے شوہر کے لیے دعا کرنی ہے۔ یا ودود یا اللہ یوں پڑھیے گا جیسے بچہ اپنی ماں کو پریشانی، مصیبت، تکلیف میں پکارتا ہے نا، ایسے آپ نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے، اس میں سارے دکھڑے اللہ کو سنانے ہیں آپ نے، اور پھر دعا کر لینی ہے۔ محسوس ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مزید کوئی شرائط نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی آراء سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔